جناب مولانا عمر صدیق صاحب آپ گجرانوالہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ مجھ سے پیشتر فضیلت الشیخ حضرت العلامہ استاد العلماء حافظ عبد الحمید اظہر حافظہ اللہ معیاری مسلک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سامعین محترم، میں انہی کے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فضیلت الشیخ نے ہم جیسے طالب علموں کے لیے خوب توحید قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو علوم میں علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ اعلان کر دیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ سامعین محترم، بر صغیر پاک و ہند میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ اور پھر ان کے تلامذہ اور پھر ان کے تلامذہ نے کتاب و سنت کی ایسی علمبرداری کی ہے کہ اس پسماندہ علاقہ میں یہ عظیم اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ ہمارے مخالفین مختلف اعتراضات ہم پر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ نام نہاد اہل حدیث ہے۔ انگریز کے دور میں انہوں نے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کروایا۔ روئے زمین پر لفظ اہل حدیث کے ساتھ کسی مذہبی فرقے کا وجود نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کیونکہ یہ فرقہ جدیدہ ہے، نہ ان کے عقائد، نہ مسائل، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ عالم، نہ مفتی۔ یہ جو اعتراضات ہے انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اور سلف کے منہج کے ساتھ ان کے جوابات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں اور جامع ترمذی کا یہ نسخہ عارضۃ الاحوذی والا نسخہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم. میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ نبی کی جماعت. اس حدیث کو درج کرنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم. میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا یہ جو حق والا گروہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ یہ حق والی جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے. اور حضرات اسی جماعت کا امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں تقریباً 94 مرتبہ ذکر کیا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں اس جماعت کا ذکر کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا مستقل قول ہے کہ یہ حق والی جماعت اہل حدیث جماعت ہے. اور امام بخاری رحمہ الباری کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ حق والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ حق والی جماعت اہل حدیث جماعت ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے استاد امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں حق والی جماعت اہل حدیث جماعت ہے. حضرات ان اقوال کے بعد فریق مخالف اپنا رنگ بدلتے ہیں اور یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد تو صرف محدثین ہیں. یہ بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت میں ظاہر ہونے والے فرقوں کے بارے میں آگاہ کیا جن میں خوارج کی جماعت ہے، جن میں روافضہ ہے، منکرین حدیث ہے. اسی طرح امت کا ایک گروہ جو قیاس کو دین کا درجہ دے گا، رائے سے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ اور مستدرک کے حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گمراہ فرقوں کی خبر دیتے ہوئے رائے کو دین قرار دینے والوں کو شمار کیا اور امت کو ان سے بچنے کی تلقین کی. ان فرق باطلہ کے مقابلہ میں ائمہ محدثین نے اور اہل حق نے اپنی پہچان کے طور پہ وصف کے طور پر کتاب و سنت کی بنیاد پر لفظ اہل حدیث کو متعارف کروایا. اور اس سے مراد صرف محدثین نہیں ہے. امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. یہ 2 جلدوں میں مطبوع ہے. اس کی پہلی جلد میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کل من یستعمل الحدیث فهو اہل الحدیث. ہر وہ شخص جس کے عقیدہ و عمل ایمان کی بنیاد حدیث پر ہے وہ اہل حدیث ہے. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نعنی باہل الحدیث المختصرین علی سماعہ و کتابتہ. صرف اہل حدیث سے مراد محدثین نہیں ہے بلکہ اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حدیث پر عمل کرنے والا ہے. اب جب اپنے یہ موقف دلائل کے ساتھ ان کے سامنے عرض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ اہل حدیث اور آپ اہل حدیث اور ہیں. اس مغالطے کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اہل حدیث ہو سیدھے سادے ہو بھولے بالے ہو اور ہماری جو دعوت ہے یہ مثبت دعوت ہے. ہماری مسلکی شرافت کو کوئی مبتلی نہ سمجھے. اللہ کی قسم ہمارے نزدیک دین اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے اور طریقہ سلف صالحین والا
صحابہ کرام، تابعین اعظام، اتباع التابعین، ائمہ محدثین نے وہ شاہراہ متعین کر دی ہے کہ جس شاہراہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبیل مومنین کہا ہے۔ حضرات، میں یہاں پر یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث اور ہے اور آپ اہل حدیث اور ہے، تو ان کی تسلی کا یہ عرض ہے، ائمہ محدثین نے عقائد پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے پوچھا کرتا ہوں، اپنے عقیدے کی کتاب کا نام آتا ہے، بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں قرآن مجید ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہمارے عقیدے کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں احادیث کی کتب یہ ہمارے عقیدے کی کتاب، بے شک یہ ہمارے عقیدے کی کتابیں ہیں، لیکن ائمہ محدثین نے مستقل الگ سے عقیدہ پر کتب تصنیف کی ہے۔ لاہور کے قریب کوٹ راجہ کشن ہے، وہاں کا ایک شخص سعودیہ گیا، وہاں پر اہل حدیث ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے تانا دیا کہ تو کون سا نیا مذہب لے کر آ گیا ہے، ہم تو باپ دادا سے کئی سالوں سے، بلکہ کئی 100 سالوں سے اس مسلک پر ہے۔ اس نے سعودیہ رابطہ کر، سعودیہ والوں نے میرا نمبر دے دیا۔ کیا لگا حافظ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے یہ وہابی فرقہ، یہ نیا فرقہ ہے، ہم پرانے ہیں۔ میں کتابیں لے کر وہاں پر چلا گیا اور میں نے سوال کیا اپنے فریق مخالف کے مولوی سے، میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کا قرآن نبی کا فرمان پرانا ہے یا فقہ حنفی کی کتابیں پرانی ہیں؟ یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے کے ہیں یا ابو حنیفہ پہلے کے ہیں؟ اور تیسری بات یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کلمہ پڑھا ہے یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ چوتھی بات یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی دنیا میں صرف کلمہ لے کر آئے تھے، شریعت لے کر نہیں آئے تھے، اور مجتہد اعظم امام اعظم ایک شخص کو بنایا گیا اور اس کے نام پر 13 لاکھ شریعت کے مسائل وضع کیے گئے کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کلمہ تھا، شریعت نہیں تھی، کلمہ نبی کا لیا، شریعت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اگلی بات میں نے کہا یہ تانا دیتے ہو کہ فرقہ جدیدہ 15ویں صدی میں کوئی شخص اسلام قبول کر لے، یہود و نصارہ اس کو تانا دے کہ ہم پرانے تم نئے نہیں۔ دین اسلام دنیا کا سب سے پرانا دین ہے کہ جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے۔ اور یہ بات یاد رکھو، مستقل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے، اور مستقل حدیث اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا دین اسلام پرانا ہے۔ اور ہماری دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے آسمانی رشد و ہدایت وحی الہی کا پابند کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ انوکھا دین نہیں دیا آپ کو، وہی دین دیا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دین دیا۔ حضرات، کوئی شخص 15ویں صدی میں بدعتی گروہ کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کرتا ہے تو اسے یہ تانا دیا جاتا ہے تو نیا ہم پرانے۔ یہ بات یاد رکھ لو، اور اہل حدیثوں تم بھی یاد کر لو، وہ یاد رکھے اور تم یاد کر لو۔ عقائد پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العرش ہے، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی ہے، کتاب التوحید ابن مندہ کی ہے، کتاب التوحید بخاری کی ہے، الشریعہ امام آجری کی، کتاب العلوم امام ذہبی کی، اس بات و صفت العلوم مقدسی رحمہ اللہ کی، عقیدہ طحاویہ امام طحاوی کا۔ جاؤ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم بریلی بننے سے پہلے، بلکہ تمہارا مذہب دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے جتنی عقیدے کی کتابیں جمع کر لو، شافعی بھی آئے، مالکی بھی آئے، حنبلی بھی آئے، حنفی بھی آئے، جعفری بھی آئے،
اور نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، بغیر وردی بھی آئے، سارے آئے، اپنے اپنے عقیدے لے کر آؤ، ہم بھی آتے ہیں ان عقیدے کی کتابوں کے مطابق۔ جس کے عقیدے ہوں وہ پاس اور جس کے عقیدے نہ ہوں وہ فیل۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر کوئی پاس ہونے والی جماعت ہے تو صرف مسلک حق اہل حدیث جماعت حق اہل حدیث ہے، صرف اور صرف۔ حضرات، رفع دین پر، فاتح خلف الامام پر، سینے پر ہاتھ باندھنے پر، اونچی آمین کہنے پر، تراویح 8 پڑھنے پر ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ گالیاں دینے کے لیے تم نے ہمیں سامنے رکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ گالیاں ہمیں نہیں، گالیاں اللہ کے قرآن کو ہے، نبی کے فرمان کو ہے۔ اور جاؤ، رفع الیدین کرنے پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی، امام سبکی رحمہ اللہ اور کئی ائمہ، ابن حجر نبوی، ابن ملقن رحمہ اللہ تبارک و تعالی، لیکن دنیا کے کسی محدث نے رفع یدین نہ کرنے پر کوئی کتاب لکھی نہیں لکھی۔ کہتے ہو منسوخ ہو گئی، بغلوں میں بت، اور کہنے والے کہتے ہیں شریر گھوڑوں کی دم میں۔ پوچھا جائے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے، کیا تھا پھر چھوڑ دیا تھا، اور ظالمہ پیغمبر کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ بتا تجھ سے بڑھ کر نبی کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ کہتا کی پھر چھوڑ دی، چھوڑنے کی دلیل کیا ہے؟ گھوڑوں کی طرح دمیں لاتے نبی کے اور صحابہ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتا اور کہتا ہے اہل سنت ہو۔ اور جاؤ، ہم اونچی آمین کہتے ہیں۔ امام مخیفان نے، ابن خزیمہ نے اونچی آمین کا باب باندھا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم دنیا کے کسی محدث، جاؤ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے آہستہ آمین کا باب دکھاؤ، کتاب کے برابر سننا تو تیار ہیں، آ جاؤ۔ ہاتھ کہاں پر باندھتے ہو بھائی؟ وہ ہاتھ کتے باندھتے ہو؟ ستے ہو جاگ دے ہو؟ پنجابی میری سمجھ دے ہو؟ سریکی ہو تھی سمجھ دے ہو؟ ستے ہو کہ جاگ دے؟ کنی یاری نمازاں چچی آمین دے ہو؟ پنجا چا جاگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کنیاں نمازاں چچی آمین دے ہو؟ تے آندے نے پنجا چ۔ کنا چاہتے ہو؟ ہون جاگ دے ہو؟ ہاتھ کدھر باندھتے ہو؟ سینے پر۔ میرا ایک مناظرہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر، ویڈیو بنی۔ میں گیا مولوی کے پاس، کہتا حافظ عمر صدیق سینے تے ہاتھ بندھن دی دلیل پیش کر۔ میں کہ سینے تے ہاتھ تسی بند دے ہو؟ آندھا ایسی تو نہیں بند دے۔ میں کہ تھوڑی والدہ بھی بند دی، بیوی بھی بند دی، وہ تھوڑے چو باہر نے۔ دلیل پیش کرنا تیرا کام اور مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا میرا کام۔ تیرا مسئلہ کیا سینے پر ہاتھ باندھو؟ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کر۔ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک مولوی درس دے رہا تھا، کہنے لگا زیر ناف ہاتھ بنن دے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے بھئی بندے توتی بنی ہوئے تے توتی جائے ٹھلی ہو تے جڑا حنفی ہے او دا تے لنگ رہ جائے گا، او دی توتی بچ جائے گی، تے بھابی جے بننے آتے ہی تھے تے بھابی دی توتی لے جائے گی۔ حکمت بیان ہو۔ جب درس دیا ایک اہل حدیث بھی وہیں پر بیٹھا تھا، کہنے لگا مولوی جی پنڈی بھٹیاں تے سرگودے والے پاسے، پنڈی بھٹیاں اور سرگودا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر عورتیں بھی تہمت باندھتی، آپ کا منہج یہ ہے عورتیں سینے پر مرد نیچے، تو پھر کیا خیال ہے اس حکمت کی بنیاد پر عورتوں کو بھی ہاتھ یہاں پر باندھنے چاہیے؟ کیسی عجیب حکمت۔ اور شیعہ ہاتھ کھولتے ہیں۔ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، ایک ایرانی شیعہ مجھے مل گیا، میں نے کہا ہاتھ کیوں کھولتے ہو؟ کہتا ہے فطرت ہے۔ میں نے کہا فطرت کیسے ہے؟ ساتھ ہی اس نے آیت پڑھ دی فطرت اللہ التی فطرنا علیہا۔ میں نے کہا فطرت کیسے؟ کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شیر پنجاب پہ اللہ رحمتیں کرے، بچے کو اس نے جواب سمجھا دیا ہے۔ میں سکھن لا کے نماز پڑھا کر جیسے بچہ پیدا ہوگا ننگا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں،
شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، اور جب ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر بات ہو ان سے کہو تمہاری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، دلیل پیش کرنا تمہارا کام اور مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا ہمارا کام۔ لڑتے ہو اہل حدیث کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر، جاؤ لڑو اپنی ماں کے ساتھ اور بہن بیٹی کے ساتھ، تمہیں جوتے پڑیں گے۔ اہل حدیثوں کو گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، کویلا وقت بے ٹائم ایک بندہ دیہاتی آ گیا مسجد میں، کہنے لگا 4 رکعت نماز اثر تے بغیر امام دے، امام نہیں تھا، نماز ہو چکی تھی، 4 رکعت نماز اثر بغیر امام دے، منہ میرا قبلے اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، ہمارے بزرگوار بیٹھے بھٹی صاحب، ان کی طرح ایک مجاہد بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ووٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا 4 رکعت نماز اثر بغیر امام کے، پیچھے ٹوٹیاں چل رہی ہیں، آگے گھڑی لگی ہے، اوپر پنکھا گھوم رہا ہے، نیچے بھور پڑا ہے، اسے تو اپنی بھول کی۔ کہنے لگا پایا یہ تیری نیت کتنے لکھی؟ ہونا کہ جتنے تیری لکھی نا وہ دیکھ کے ہی لکھی۔ جاؤ تمہاری مائیں بہنیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، جہاں تمہاری دلیل لکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولوی لاجواب ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا، لیکن آخر تک میں نے کہا تمہاری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، آؤ دلیل پیش کرو۔ دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ اور لوگوں مستق اہل حدیث قرآن حدیث کا نام ہے، اور تراوی کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے تہجد الگ ہے تراوی الگ ہے، میری بات کا اعتبار نہیں۔ جاؤ انور شاہ کاشمیری سے پوچھو ابن نجیم حنفی کیا کہتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ علم الفقہ مفتہ بہا مسائل کا مجموعہ ہے، عبد الشکور لکھنوی جو بندی نے لکھا ہے، سنت 8 رکعت ہے، اپنوں کے ساتھ جا کر لڑو، گالیاں اہل حدیث کو دیتے ہو۔ جاؤ تم نے بات بنائی تھی ہمارے لیے، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، اور لوگوں جاؤ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب قائم کیا، کتاب صلاۃ التراویح، اور سیدہ عائشہ کی حدیث لے کر آئے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں تراویح کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ مولوی ایک مناظرے میں کہنے لگا، کہتا جی تے لفظ نہیں فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا فیصلہ کر دیتا ہے جی؟ تراویح کتنی ہو گئی؟ 3۔ کیا جواب ہے اس کا بھائی؟ ہے تراویح۔ میں نے کہا بڑے غنے، بڑے شدے مدے کلکلے اظہار خواہ، تجوید کے مطابق اس لفظ کو پڑھو، جب پڑھو گے تو پڑھا جائے گا تراویح۔ یہ مطلب ہے ویانو ترا، یہ تو تکسرے کا جواب تکسرے کے ساتھ، لیکن مستق اہل حدیث کا کوئی امتیازی عقیدہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر ائمہ محدثین نے باب نہ باندھا ہوا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، جنازے کی باری آئے ہم جنازہ پڑھائیں گے، تشکرے کرتے ہیں، انہوں نے تراویح ہی کھلار دیتی ہیں، رب نے لا ڈالا نہیں دے۔ ہاں اللہ کے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، آؤ بن مالک نے پڑھا، کہتے اللہ کے پیغمبر نے دعائیں کی، میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کاش یہ میت میری ہوتی اور جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ ہوتے۔ اور کیا کہتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ لیکن کبھی آپ ان کا نماز جنازہ سنیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک، رب ذوالجلال کی قسم دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ ثنا نہیں ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ بھی میڈ ان انڈیا پاکستان۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، بازو پکڑنے اور روک، اور تو نے کہا تھا مر گیا مردود نہ فاتحہ، فاتحہ کدھر ہے؟ دوسری تکبیر کہہ دی، فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔
کیسے عجیب کام کرتے ہو، ہمارے ساتھ لڑائی؟ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں، یہ لڑائی تمہاری قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے۔ حضرات آگے چلیے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ دوسری تکبیر کے بعد کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ جا منزل اللہ بہا من سلطان، تیرا یہ بناوٹی درود دنیا کی کسی حدیث کے کتاب میں نہیں ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان کی جنازگاہ جا کے دیکھو، تحقیق کرو، لکھا ہوا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے سے امام دے، منہ میرا کدھر ہے؟ قبلے والا۔ کیا ہے؟ دعا واسطے حاضر اس میت دے، یہ لکھا ہوا کہ دعا اس میت کے لیے ہے، لیکن جو نیچے دعا لکھی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہ جوندیاں نو، مویاں نو، چھوٹیاں نو، وڈیاں نو، بیبیاں نو، بندیاں نو، جڑے ایتھے نے، جڑے نہیں معاف کر دے بتا۔ اس سے بڑا مذہبی دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر لکھا ہے دعا واسطے حاضر اس میت کے، نیچے دعا کے اندر موجودہ میت کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے۔ جنازہ ہوا میرے علاقے میں، ایک بیٹا اہل حدیث، باقی بریلوی مولوی کو کھڑا کر دیا، 1 منٹ میں اس نے جنازہ کر کہا دیا۔ 1 منٹ کے بعد جب سلام پھر گئی، اس نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ لوگ بیٹھ گئے، اور اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے ابھی نیت کروائی دعا واسطے حاضر اس میت کے، بتائیں آپ نے حاضر میت کے لیے کون سی دعا پڑھی؟ اور مولوی نے دعا سنائی، وہ بھی ادھوری، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بس اس سے آگے نہیں۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ ولا تذلنا بعدہ، دونوں جملے حدیث کے اندر آتے ہیں۔ جب یہاں تک سنائی، اس نے کہا مولوی صاحب پوری دعا کے اندر وہ جملہ بتا جو حاضر میت کے لیے ہے۔ مذہب کے نام پر اتنا بڑا دھوکہ۔ پھر آگے کھڑا ہوا اہل حدیث اور اس نے جنازہ کیسے پڑھایا؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ جاؤ اکاریاں عیاریاں کرتے رہے اور کرتے رہو گے، انشاءاللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، 1856 میں احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش سے پہلے، اور ڈیرہ غازی خان کے اہل حدیثوں نوٹ کر لو، 1856 احمد رضا کی پیدائش کا دن ہے۔ اس سے پہلے پوری روئے زمین میں کوئی ایک کتاب علم غیب پر، کوئی ایک کتاب نور من نور اللہ پر، کوئی ایک کتاب حاضر و ناظر پر، کوئی ایک کتاب مختار کل پر، جو کوئی ایک کتاب اپنے عقائد پر لے آئے، صرف عقائد کی بات نہیں کرتا، مسائل کی، ایک کل پر، برسی پر، 40ویں پر، جاؤ ڈیرہ غازی خان کے گرجا خانہ میں چلے جاؤ، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، ڈائریاں لکھنے والوں تم بھی لکھ رہے ہو، اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں، ٹک لگا لو اس بات پہ۔ قاری عبد الرحیم کریم مجاہد دین جماعت لے کر آتا ہے، تمہارے ہمارے دین بڑے بھی آ جائیں، گرجا گھر میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ عقیدے، اگر نبی نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتی، مختار کل کا، حاضر و ناظر کا، پیس آف پارٹ آف اللہ، نور من نور اللہ کا، اگر یہ عقیدے عیسائیوں کے نکلے، پھر فکر کرو اللہ کے پیغمبر نے کہا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، اور اگر ان کے نام نکلے، جاؤ یہ بڑا مدرسہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، یہ عید میلاد النبی، وہ جشن عید میلاد یسوع مسیح، ادھر جشن عید میلاد النبی، جاؤ ننکانہ چلا جاؤ، سکھوں کے پاس چلے جاؤ، پوچھو کل کا، 10ویں کا، 40ویں کا، برسی کا، ادھر بتوں کے سامنے نمک دانیاں شرینیاں، ادھر قبروں پر، ادھر رام رام سکتے، ادھر کلمہ شہادت، ادھر کیا ہے، وہ وید پڑھتے ہیں، گرنتھ پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، پوتھیاں، اور ادھر قرآن مجید کھانے پر رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ تمہارے عقائد متفردہ اور مسائل متفردہ، یہ سارے کے سارے
یہود و نصارہ سے، ہندوؤں سے اور سکھوں سے سرقہ اور چوری ہے، اور طریقت کا نظام نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، جاؤ، یہ یہودیوں کے طریقے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اب تو ویڈیو آ چکی ہے، دیکھ سکتے ہو، ذکر بھی یہودی ایسے ہی کرتے ہیں، جلیاں بھی ایسے ہی ڈالتے ہیں، ہو کی آواز بھی ایسے ہی آتی ہے، اور باتیں اہل حدیثوں کو کرتے ہو۔ چھاج رے چھاج، یہ چھانیاں پنجابی چند رے چھاج چھاج سمجھتے ہو، اور جنہیں وچ دانے پا کے چھٹی دے نے چھاج چھٹی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تے چھاننی نو انجن ہلاؤ، ہزارہ سوراخ نے چھاننیاں چو آواز آتی، ہماری شرافت کو ہماری بزدلی نہ سمجھنا۔ میرے عقیدہ و منہج پہ انگلی رکھ، اللہ کی قسم ہے تب تک ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان سنا کر نہ جاؤں۔ اور حضرات، یہ دیوبندی ان کے اور بریلویوں کے قائد ایک جیسے، یہاں پر اگر ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ حاکم نے میں باقی کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اہل حدیثوں نے دیوبندیوں کے ساتھ نرمی کیوں کی، حالانکہ عقائد میں دونوں ایک ہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کے خلاف سب سے زیادہ جس جماعت نے کام کیا وہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، اور سب سے زیادہ کام ہوا ہے ہمارے شہر گوجرانوالہ میں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اہل حدیثوں کے خلاف سب سے زیادہ کام دیوبندیوں نے گوجرانوالہ شہر میں کیا ہے، اور سب سے زیادہ اہل حدیث میں الحمدللہ گوجرانوالہ میں موجود ہے۔ کرتے جاؤ کام، انشاءاللہ لوگ اہل حدیث ہوتے جائیں گے۔ اور یہ سن لو، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے تمہارے عقائد کی پہلی کتاب لکھی ہے، عقائد علماء دیوبند، اور یہ جو عقائد ہیں دنیا میں جاؤ عقیدے کی کتابوں کو خوردبین لگا کر پڑھو، کہیں عقیدہ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ ہوتے کبھی نبی کی ازواج عدت نہ کاٹتی، کبھی ماتا توفیہ کہ کلمات کتب حدیث میں نہ آتے، کبھی نہ یہ ہوتا خرج من الدنیا، اور کبھی سیدہ فاطمہ یہ نہ کہتی یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا۔ آؤ لوگوں، ان کے جو عقائد ہیں یہ مرجی ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ اہل زمین اور اہل آسمان کا ایمان برابر، فرشتوں کا، نبیوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، زانیوں کا ایمان برابر ہے۔ جاؤ شرح فقہ پر ملا علی قاری کی اٹھاؤ، عبارت تمہارے امام کی ہے اور شرح بھی تمہارے امام ملا علی قاری کی ہے۔ اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے ایمان و آدم و ایمان و ابلیس واحد۔ دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کا اور نعوذ باللہ شیطان کا ایمان بالکل برابر ہے۔ اور اہل حدیثوں کو کہتے ہیں گستاخ، ناک اپنا کٹا ہوا ہے اور تانا ہمیں دیتے ہو کہ نکو آ گئے، نکو آ گئے۔ ناک ہونا یہ تان نہیں ہے، ناک کٹا ہو تو یہ تان ہے۔ اور جاؤ تم جہمی ہو، معتزلی ہو، جہمی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، کہتے ہیں ہر جگہ ہے، پھر کیا بندہ بھی جگہ ہے؟ سغرا کبرا ملاتے ہیں، نتیجہ کیا؟ کلیات امدادیہ کے اندر لکھا ہوا ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ اور بتاؤ کون ذکر کرنے سے اللہ بن سکتا ہے؟ اور سید الطائفہ دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ بات لکھتا ہے۔ حضرات یہیں پر بس نہیں ہے، معتزلی ہے، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، وجودی ہیں، اور پھر یہیں پر بس نہیں بلکہ ان کو جنم دیا ہے تو انگریز نے دارالعلوم دیوبند 1857 کی جنگ آزادی میں محفوظ طریقے سے چلتا رہا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی درسگاہ میں بم پھٹتے تھے، اور جاؤ آج جو دلی کا اسٹیشن ہے یہ فقیر کی درسگاہ پر بنایا گیا، اور اس جرم میں بنایا گیا چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔